إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے، جس رب ذوالجلال والاکرام نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور بے شمار مخلوقات میں ہمیں اور آپ کو سب سے اعلیٰ مخلوق میں پیدا فرمایا اور ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا. لا کہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، محسن انسانیت، معلم انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ہم اور آپ علم حاصل کریں اور ہمیں اور آپ کو علم کی قدر بتائی گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے علم کی اہمیت اور ہماری اولاد. علم کی اہمیت اور ہماری اولاد. عنوان کے دو حصے ہیں اور پھر عنوان کے پہلے حصے میں بھی دو حصے ہیں. علم کی قدر و قیمت جو ہمارا عنوان کا پہلا حصہ ہے، اس سے شاید کہ کسی کو انکار ہو. علم کی اہمیت، اس کا مقام، اس کی فضیلت، اس کا مرتبہ، اس کی قدر و قیمت، شاید کہ ہم میں سے کوئی ایسا انسان ہو جو اس کا انکار کرے. ہر دور اور ہر زمانے کے اندر علم کی قدر کی گئی ہے. ہر دور اور ہر زمانے میں علم کی اہمیت کو بتائی گئی ہے. خصوصیت کے ساتھ اسلام جب زمانے جاہلیت کا خاتمہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اور اسلام کی تعلیمات کو پھر سے عام کروانا چاہا، تو عرب کی زمین جہاں ہر قسم کی تاریکی، ہر قسم کی برائیاں، ہر قسم کا شرک، ہر قسم کی خرافات، ہر قسم کے بدعات، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے مقدس گھر، جو زمین کا سب سے پہلا گھر، کعبۃ اللہ جیسی مقدس جگہ میں 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام جو سارے انبیاء علیہ السلام کے امام بنائے گئے اور آخری نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، اور آپ علیہ السلام کے ذریعے اس تاریخ دنیا کو پھر سے نور کی جانب لایا گیا، اس بہکی ہوئی انسانیت کو پھر سے راہ راست پر گامزن کیا گیا. اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو علم کے
اسے روشناس کروایا گیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اپنے آخری نبی کو نبوت کا اعلان، نبوت سے سرفراز کرنا چاہا، تو قرآن کریم کا جو سب سے پہلا لفظ آپ علیہ السلام پر نازل کیا گیا، وہ لفظ نہ شرک کے خلاف تھا، نہ توحید کی اہمیت کی دعوت دی گئی تھی، نہ نماز اور روزے کے مسئلے مسائل بتائے گئے، نہ شراب اور جوا کا نقصان بتایا گیا، نہ اخلاق حسنہ کی فضیلت بتائی گئی، نہ اخلاق رذیلہ کی مذمت کی گئی، بلکہ سب سے پہلے انسانیت کے لیے جس لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا مقدس، اپنی کتاب کا منتخب فرمایا، وہ ورڈ تھا لفظ اقرأ۔ اقرأ بسم ربک، کہ پڑھ تو اپنے رب کے نام سے، پڑھ تو اپنے رب کے نام سے۔ گویا علم حاصل کرنے کی سب سے پہلے اسلام نے اپنی کتاب، اپنی مقدس کتاب کا پہلا لفظ ہی اس بات کا نازل کیا کہ دیکھو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، عقیدے کا بگاڑ دور کرنا چاہتے ہو، شرک سے بچنا چاہتے ہو، دنیا انسانیت کو عقید توحید کی دعوت سے روشناس کروانا چاہتے ہو، بھٹکی ہوئی بہکی ہوئی انسانیت کو صحیح راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہو، اپنا تعلق رب سے جوڑنا چاہتے ہو، اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، ظالم حکمرانوں کے تسلط کو تم ختم کروانا چاہتے ہو، اپنی معاش اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، زمین میں اپنی کوئی پہچان بنوانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا چاہتے ہو، اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والی معصوم سے بچی کے قتل کے گناہ سے بچنا چاہتے ہو، آداب بھری زندگی گزارنا چاہتے ہو، اخلاق سیئہ کو چھوڑ کر اخلاق حسنہ کو اپنانا چاہتے ہو، تقرب الہی کے تم اگر تلاش کرنے والے ہو، اگر تم دنیا کے اندر سلطنت چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، دبدبہ چاہتے ہو، قوت چاہتے ہو، تو آؤ، تم سب کے لیے کامیابی اور کامرانی کا ایک ہی راستہ ہے۔ ایک ہی لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کامیابیوں کا نچوڑ رکھ دیا، وہ ہے لفظ اقرا، پڑھنا اور پڑھانا۔ جب ہم لفظ اقرا پر غور کرنے سے پہلے عرب کے سماج پر غور کرتے ہیں، اس دور کے حالات اور احوال کا مطالعہ کرتے ہیں، تو جتنی چیزوں کا میں نے تمہیدی طور پر اشارتاً کنایتاً الفاظ میں ذکر کیا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت وہاں پائی جاتی تھی۔ اہل عرب پر ظلم و ستم ہوتا تھا، اہل عرب کے حقوق مارے جاتے تھے، انسانیت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، انسان کا دشمن بن بیٹھا تھا، انسانیت کے لباس میں حیوان اور درندے قسم کے لوگ وہاں پائے جاتے تھے، خون اور خرابہ ان کی گھٹیوں میں پڑا ہوا تھا، بات بات پر بڑی بڑی جنگیں لڑی جاتی تھی، عقیدے کا نام و نشان مٹ چکا تھا، عبادت الہیہ کا کوئی تصور نہیں تھا، معاش اور معیشت اس قدر کمزور تھی کہ کیڑے اور مکوڑے کھانے پر مجبور تھے، اطراف و اکناف کے ممالک والوں کا ظلم اور ستم ایسا تھا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور پھر عقیدے کا معاملہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ ان حالات میں لفظ اقرا نے آ کر، ان حالات میں لفظ اقرا کا نزول ہونے کے بعد لفظ اقرا کو اپنا کر امت محمدیہ کی تاریخ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے صرف چند سالوں کے اندر دنیا کا ایک بڑا حصہ اپنے نگر کر لیا، دنیا کے ایک بڑے حصے پر اپنی حکومت جمائی، دنیا کے ایک بڑے حصے کو انسانیت کا سبق سکھایا، دنیا کے ایک بڑے حصے کو تہذیب سے روشناس کروایا، دنیا انسانیت کو تمام چیزیں عطا کی جس کے ذریعے انسان دنیا کی زندگی بھی راحت سے گزار سکتا ہے اور اخروی زندگی کے اندر کامیابی کے ساتھ آگے چل سکتا ہے۔ وقت شاید مجھے اس بات کی اجازت نہ دے کہ میں جو ہے آپ کے سامنے تاریخ اسلامیہ کے ان اوراق کو آپ کے سامنے رکھوں جس کو صحابہ کرام نے پڑھ کر، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین اور ہمارے اسلاف اکرام نے دنیا کو کیا کچھ دیا،
چاہے وہ علم کی شکل میں، عمل کی شکل میں، دنیا کی تعلیم اور ترقی کی شکل میں، سائنس کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں، جغرافیہ کی شکل میں، علم فلکیات کی شکل میں، علم تفسیر کی شکل میں، علم حدیث کی شکل میں، علم فقہ کی شکل میں، جتنے علوم آج پائے جاتے ہیں یہ سب کی سب دین اہل اسلام کی دین ہے، ہمارے اسلاف کی دین۔ آج جو کچھ ترقی ہم مغربی ممالک کے اندر دیکھ رہے ہیں، یورپی ممالک کے اندر جو کچھ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ اسلام اور اہل اسلام کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ بس ہم خود جو ہے اپنے آبا و اجداد کے ان کارناموں سے ناواقف ہیں، ہم خود اپنے اسلاف کے ان علمی میراث سے ناواقفیت کا شکار ہیں، ورنہ اہل یورپ آج بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہر میدان میں ہمارا ڈیولپمنٹ، ہر میدان میں ہماری ترقی کے راہیں جو ہم وار کیے ہیں یہ مسلمانوں کی دین ہے، یہ مسلمانوں کی ایجادات ہیں، یہ ان کی محنتیں ہیں، ان کی کاوشیں۔ حضرات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی سیرتوں پر جب ہماری نگاہیں پڑتی ہیں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو اسلام لانے سے پہلے ایک دوسرے کے خون اور خرابے کے پیاسے تھے، وہ صحابہ جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، وہ صحابہ جنہیں اونٹ کی گنتیاں نہیں معلوم تھی کہ صبح اگر 10 اونٹ لے کر نکلے تو شام گھر واپس کتنے اونٹ لے کر آ رہے ہیں، جنہیں اس بات کا تک اندازہ نہیں تھا، لیکن دائرے اسلام میں آئے اور لفظ اقرا کو انہوں نے اپنایا اور لفظ اقرا کے شرائط پر انہوں نے عمل کیا تو وہ آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والے بن گئے، چاہے وہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں ہو یا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں ہو یا امیر المؤمنین عثمان غنی علی مرتضی کی شکل میں ہو یا دیگر صحابہ اور تابعین کی شکل و صورت میں ہو۔ حضرات، لفظ اقرا کو اپنانا ہی ضروری نہیں، بلکہ لفظ اقرا کے بعد جو لفظ ہے وہ اہم ترین لفظ، وہ اصل لفظ۔ آج ہمارے پاس الحمدللہ تھوڑا سا پھر سے شعور پیدا ہوا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ زمانے قریب تک بھی جو ہے امت محمدیہ اپنا تعلق تعلیم سے جوڑا نہیں رکھا۔ ماضی بعید کے اندر ہمارے اسلاف کے کارنامے ہماری کتابوں میں موجود ہیں، ہماری تقریروں میں موجود ہیں، ہم اپنے محفلوں میں اپنے آبا و اجداد پر فخر تو کرتے ہیں، دور نہ جائیں، ہمارے اپنے شہر کے اندر جو آثار قدیمہ کے طور پر موجود ہیں ان کے تعلق سے ہم فخریہ جملے کہتے ہیں، اپنی محفلوں میں بیٹھ کر اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا کچھ کیا، لیکن ماضی قریب تک ہمارا رشتہ تعلیم سے دور رہا، جس کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہوئی اور جس کی وجہ سے ہم زوال پذیر ہوئے۔ اسباب زوال میں سے ایک اہم ترین سبب جو ہے وہ علم سے اپنی دوری اور علم سے اپنا رشتہ توڑ لینا تھا۔ لیکن الحمدللہ تھوڑا سا شعور پیدا ہوا، تھوڑی سی بیداری پیدا ہوئی، لیکن ہمارا یہ شعور جو ہے صرف لفظ اقرا تک ہی ہے، جبکہ حقیقت میں لفظ اقرا کے بعد جو لفظ ہے اس کی جانب ہماری توجہ ہونی چاہیے، ورنہ لفظ اقرا کا ویسا فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ مطلوب اور مقصود ہے، جس کے ذریعے پھر سے ہم اپنے اسلاف کی یادوں کو تازہ کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہماری دنیا اور ہماری آخرت بن سکتی ہے، اور ہمارے عنوان کا جو دوسرا حصہ ہے، جو دوسرا پارٹ ہے، ہمارے بچے حقیقت میں ہمارے بچے اور ہمارا مستقبل بن سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ تو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ آج علم کا مطلب ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی ڈگریاں چاہیے، بڑی بڑی سرٹیفکیٹ چاہیے، بڑا ٹیلنٹ چاہیے، اسی کا نام علم سمجھتے ہیں۔
اگر ایسا معاملہ ہے تو علم کے میدان میں آج کے اس دور میں ہم سے کہیں زیادہ ڈگریاں رکھنے والی قوم غیر قوم ہے۔ ہم سے زیادہ علم کے اسناد اپنے گھروں میں اپنے دفتروں میں سجا کر رکھنے والے جو ہیں وہ ہمارے برادران وطن ہیں، وہ یورپی ممالک میں جینے والے انگریز ہیں جن کے پاس علم کی ڈگریاں ہی ڈگریاں ہیں، ایک ایک نہیں ہزاروں سند ان کے پاس پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں حصول علم کا مقصود صرف ڈگریاں نہیں ہے، حصول علم کا مقصود صرف صلاحیت نہیں ہے، بلکہ علم کا مقصد، علم کی غرض و غایت، علم حاصل کرنے کا ریزن، علم حاصل کرنے کا ٹارگٹ، علم حاصل کرنے کا گول یہ ہو کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، انسان اپنے خالق کو پہچانے۔ اگر ہماری اولاد ہمارے دیے ہوئے علم سے اپنے خالق کو نہیں پہچان رہی ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب اپنے خالق کی پہچان نہ ہو تو پھر ہماری اولاد ہمیں بھی نہیں پہچان پائے گی۔ نتیجے میں چند سالوں کے بعد ہماری اسی اولاد کے تعلق سے ہم شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ میں نے بڑے محنتوں سے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، پروفیسر بنایا، یو ایس میں پڑھایا، یو کے میں پڑھایا، فلاں جگہ پڑھایا، اتنی محنت کی، رکشہ چلایا، آٹو چلایا، رات و دن محنت کی، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، سال میں ایک ایک لباس بھی خریدنا مشکل تھا، اپنے پیٹ وغیرہ کو سب کچھ جو ہے قربانی دیتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو پڑھایا۔ نتیجے میں میرا بیٹا یا میری بیٹی الحاد لے کر آئی، کفر لے کر آیا، بے دینی لے کر آیا، بے دینی لے کر آئی، بد اخلاقی لے کر آیا، بد اخلاقی لے کر آئی، والدین کی فرما بردار نہیں، مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ شکوے اور شکایتیں آج عام مسلمانوں کی زبانوں پر ہمیں اور آپ کو سننے کو ملتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صرف یہ سمجھے کہ ہمارا لڑکا یا ہماری لڑکی پڑھ لے۔ کیا پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے، کہاں پڑھانا ہے، کس لیے پڑھانا ہے، یہ سب سوالات سے ہمارا ذہن دور تھا۔ شرط کیا بتائی؟ اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیں، اپنے رب کے نام سے پڑھیں اور اپنے رب کو پہچانیں۔ اور حصول علم کی غرض و غایت قرآن کریم میں واضح الفاظ میں بیان کرتے ہوئے رب نے اعلان کیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ علم کیا ہے؟ علم کا مقصد، علم کا معنی یہ ہے کہ تم جان لو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے رب العالمین کے، سوائے رب العالمین کے نہیں ہے کوئی معبود برحق۔ اگر وہ اپنے معبود کو نہیں پہچانتی ہے ہماری اولاد تو پھر ہمیں اور آپ کو کیا پہچانے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے جہاں جہاں توحید کا ذکر کیا، شرک کی مذمت بیان کی، وہاں وہاں ہم والدین کا ذکر فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ۔ اگر ہم اپنی اولاد کو صحیح معنی میں تعلیم کے غرض و غایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں حصول علم میں لگائیں گے اور انہیں ان کے خالق سے جوڑیں گے تب جا کر ہماری اولاد ہمیں پہچانے گی۔ حاضرین، علم کی قدر و قیمت قرآن کریم میں بے شمار مقامات ہیں۔ لفظ علم، لفظ تعلم، اولو الالباب، مختلف علم کے جتنے مشتقات یا جتنے ورڈز ہو سکتے ہیں، ہزاروں الفاظ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ احادیث رسول علیہ السلام کی شاید یہ کوئی ایسی کتاب ہو جس کے اندر کتاب العلم، باب فضیلت العلم کے نام سے احادیث ذکر نہ کیے گئے ہو۔ اقوال صحابہ، آثار صحابہ اس قدر موجود ہیں، شاید اسلام سے بڑھ کر کسی اور مذہب نے شاید نہیں، بالکل یقین اور ایمان کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے کہ علم کی اہمیت کو اسلام سے بڑھ کر کسی اور نے اجاگر نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ علم کے مقاصد بھی ذکر کیے، علم کے شرائط بھی ذکر کیے، حصول علم کے آداب بھی بتائے، کیا پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کی بھی وضاحت اسلام نے کی ہے۔ ورنہ آج علم کے نام پر جو کچھ زمین میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے تو بہتر یہ سمجھا جائے گا
کہ علم نہ حاصل نہ کیا جائے۔ آج جو کچھ فتنہ اور فساد دنیا کے اندر برپا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ علم پر ہے، علم کی وجہ سے، لیکن یہ علم برائے علم ہے، یہ علم برائے علم ہے۔ اس علم کا مقصد انسانیت کی فلاح اور بہبودی نہیں، اس علم سے انسان کی تربیت مقصود اور مطلوب نہیں، اس علم سے کائنات کے رب کی پہچان مطلوب اور مقصود نہیں، اس علم سے دنیا انسانیت کے فائدے کے ساتھ اخروی زندگی کے اوپر نگاہیں رکھنے کا مطلب اور مقصود نہیں۔ اسی ہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر آج جو کچھ فتنہ اور فساد ہے، یہ سب علم والوں کی وجہ سے ہے۔ وہ علم والے جنہوں نے صرف مادہ پرستی کے لیے علم حاصل کیا، جن کی نگاہوں کے سامنے صرف دنیا 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 ہی کا تصور رہا، جن کے سامنے صرف اپنا ایک لائف اسٹائل ہی رہا، جن کو اپنی آخرت کی فکر نہیں، جن کو اپنے مذہب کی فکر نہیں، جن کو حصول علم کے مقاصد سے کوئی تعلق نہیں، یہی ایسے ہی لوگ آج پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلا ہوئے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کی دوسری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا۔ علم کیا ہے؟ کیا علم حاصل کرنے سے انسان بنتا ہے؟ ہمیں اس آیت کریمہ کے ذریعے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ علم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ علم صرف علم دینا کافی نہیں ہے، ویزکیہم، بلکہ علم کے ساتھ تربیت کا دینا ضروری ہے، تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد اور علم کی قدر و قیمت کی اہمیت کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کے بعد تھوڑی سی گفتگو میں عنوان کے دوسرے حصے پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہماری اولاد پر نگاہیں ڈالیں، ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، ہمارے یونیورسٹیوں پر نگاہیں ڈالیں، کیا وہاں ہماری اولاد کو علم کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی ہے؟ کیا تربیت کا وہاں ماحول ہے؟ اگر ہے تو کون سی تربیت کی جاتی ہے؟ کون سی تربیت سے ہماری اولاد آراستہ اور پیراستہ ہو رہی ہے؟ علم کے ساتھ ہمارے گھروں میں کیا کچھ لے کر آ رہی ہے؟ علم کے ساتھ ان کی لائف کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر کتنا کفر آ رہا ہے، کتنا شرک آ رہا ہے، کتنی دین بیزاری آ رہی ہے، کتنا الحاد آ رہا ہے، کتنا ارتداد آ رہا ہے، یہ سب کچھ ہمیں اور آپ کو جانچنا چاہیے، جاننا چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی اولاد کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا حقیقت میں یہی مطلوب ہے؟ کیا حقیقت میں یہی علم سکھانے کے لیے کہا گیا ہے؟ کیا اس علم کا ہماری آخرت کے لیے کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا اس علم سے ہماری اولاد کا دین و ایمان بچ پائے گا؟ کیا اس علم کے ذریعے ہماری جنت مل پائے گی؟ کیا اس علم کے ذریعے میرا یہ بیٹا، میری یہ بیٹی ہمارا مستقبل بن پائے گی؟ کیا ہمارا فیوچر بن پائے گی؟ ہمارا مستقبل دنیا کے اندر بھی ہماری اولاد ہے، ہمارا مستقبل آخرت کے اندر بھی ہماری اولاد ہے۔ ہماری اولاد گویا ہمارا فیوچر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے بوڑھاپے کی لاٹھی ہے، نہیں، بلکہ ہمارے قبر کی لاٹھی ہے، ہمارے جنت اور جہنم کا ذریعہ ہے۔ یہ ہماری اولاد ہر حقیقت، ہر معنی میں ہمارا فیوچر ہے، اور یہ اولاد ہماری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہماری گودوں میں پل رہی ہے، ہماری صفوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے گھروں کے اندر ہے، ہمارے آنگنوں کے اندر روشنی پھیلائی ہوئی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر خوشیاں میسر کر رہی ہے۔ ہماری اس اولاد کو ہم جو علم دے رہے ہیں وہ کون سا علم دے رہے ہیں؟ ہمارے آج کے علم میں، آج کی ہمارے تعلیم میں، آج کی ہمارے ایجوکیشن میں دین بیزاری، دین دوری، قرآن اور حدیث سے اپنا تعلق ختم کرنا، اپنے خالق کی پہچان نہ کروانا گویا ایک زہر دے رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ ہمارا نوجوان لڑکا لڑکی، ہمارا بیٹا اور ہماری بیٹی جب ایک لیول کو پہنچ جاتے ہیں تو انہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین دوسرے نمبر پر ہے، دین دوسرے نمبر پر ہے، وقت ملا تو پڑھ لیں، وقت نہ ملا تو کوئی بات نہیں، سب جو کچھ ہے
وہ دنیا ہے، وہ جو کچھ ہے یہ ترقی ہے، جو کچھ ہے یہی لائف اسٹائل ہے۔ کیا یہ چیزیں آج ہمارے گھروں میں نہیں؟ حضرات یہ سب کچھ آج ہمارے پاس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تعلیم گاہیں نرسری سے لے کر یا پلے کلاس سے لے کر یونیورسٹی تک کی تعلیم تک سب ایسے علاقوں میں، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جہاں دین دور دور تک بھی نظر نہیں آتا ہے۔ دین بیزاری کا شکوہ شکایتیں ان کی زبانوں سے ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہاں جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ کون سا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے۔ سلیبس کے اندر کہاں دین کا نام ہے، کہاں رسول کا نام ہے، کہیں قرآن کا نام بھی نظر آتا ہے یا کہیں اپنے خالق کی پہچان بھی وہاں کروائی جاتی ہے۔ افسوس کہ ہم جو سلیبس پڑھا رہے ہیں ہماری اولاد کو، دور دور تک بھی وہاں دین کا، اسلام کا، رب کا، خالق کا، رسول کا نام و نشان نہیں ہے، پوری طرح ختم کر دیا گیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جو ایجوکیشن ہم اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں، کیا اس میں ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، اسلامی تعلیمات، اسلامی لباس، اسلامی چال و چلن بھی موجود ہے؟ تو ہمیں جواب یہی ملے گا، معاف کیجیے گا، کہ وہاں کوئی نام و نشان نہیں۔ اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی آداب، اسلامی اخلاق، اسلامی چال و چلن کہیں دور دور تک وہاں نظر نہیں آتا ہے۔ مخلوق تعلیم، زہریلی تعلیم، زہریلا نصاب، یہ سب کچھ ہماری اولاد کو ہمارے ہاتھوں سے چھین رہا ہے۔ بس ہماری فکر یہی ہے، میرا بیٹا 3 سال کا ہو گیا، جون کا مہینہ آنے والا ہے، میں حیدرآباد کی کون سے ٹاپ اسکول میں چھوڑ سکوں، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے آفس، اپنے ہوٹل میں کہہ سکوں کہ میرا بیٹا حیدرآباد کے ٹاپ اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی آخرت کیا ہو رہی ہے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میرا بیٹا اپنے دین و ایمان سے کس قدر دور ہو رہا ہے۔ حاضرین، کیا ہمیں اور آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں؟ اس عنوان کو میں نے اس لیے اپنایا کہ اب ہم سب اس بات کی فکر مند ہیں کہ اپنی اولاد کو کون سے اسکول میں، کون سے کالج میں، کون سے یونیورسٹی میں داخل کروائیں۔ جون کا مہینہ آنے والا ہے، اس جون کے مہینے سے پہلے ہم اپنی اولاد کی فکر کرتے ہوئے مختلف اسکول اور کالجز میں ڈالتے ہیں۔ ڈالنے سے پہلے 2 منٹ، 1 منٹ، 5 منٹ اپنے گھر میں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ بیٹھیے، سوچئے کیا ہم اپنی اولاد کو اٹھا کر جہنم کے حوالے کر رہے ہیں یا جنت کے راہ پر لے جا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کو اٹھا کر دوزخ کے حوالے کر رہے ہیں؟ آپ کہیں یہ نہ سوچیں کہ میں علم حاصل کرنے کے خلاف ہوں یا سائنس اور ٹیکنالوجی یا اسکول پڑھنے کی مخالفت کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ پڑھنا تو ضروری ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ضروری ہے علم کا حاصل کرنا، لیکن ہماری تعلیم گاہوں کا، ہمارے حصول علم کا مقصد بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ چلیے 1 منٹ کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرات، ہم بہت زیادہ مرعوبیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مرعوب ہونے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ انگریزی سیکھنے سے منع نہیں ہے، انگریزی پڑھنے سے منع نہیں ہے، حصول علم اگر انگلش کی زبان میں حاصل کر رہے ہیں تو منع نہیں ہے، لیکن خدا را دیکھیے کہ انگلش کے ساتھ کون سی تہذیب، کون سا کلچر ہم اپنے گھر میں لے آ رہے ہیں۔ ایک جانب ہماری عجیب سوچ ہے، ایک ہماری فکر اس قدر نچلی فکر ہے کہ اگر حکومت وقت کسی بورڈ پر سے اردو کا لفظ نکال دیتی ہے تو ہم واویلا مچاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ بس کے نام پر، بورڈ پر اردو میں نام نہیں ہے، برج کے شروع میں اردو میں نام نہیں ہے، بلدیہ کے بورڈ پر اردو میں نام نہیں ہے۔ کیا اردو کا بچانا، اردو کا چال و چلن بچانا صرف حکومت کی ذمہ داری ہے یا پھر ہماری بھی ذمہ داری ہے؟ ہمارے جتنے یہاں بزرگ بیٹھے ہوں گے، ہر دور میں اردو زبان گویا گھر میں پڑھی جاتی تھی،
اس لیے پڑھی اور پڑھائی جاتی تھی کہ اس کے اندر اسلام کی میراث ہے، اسلامی تہذیب ہے، اسلامی کلچر ہے، اسلامی تعلیمات ہیں۔ لیکن آج اردو کا قتل ہم خود کر رہے ہیں، چاہے وہ اسکول کے اندر ہو کہ گھر کے اندر ہو۔ ہم میں سے ہر کسی کی یہی خواہش کہ انگلش میں پڑھایا جائے۔ چلیے اسلامی اسلام کے نام پر جو اسکول کھولے گئے چند سال پہلے سے، کیا وہ لوگ حق ادا کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں شاید یہ مسلمان طبقے کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہے، ان کے جذبات اور ان کے احساسات کے ساتھ استحصال ہے۔ اسلامک نام پر اسکول کھولے ہوئے لوگ بھی جو ہے وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں جو حق ادا کرنا چاہیے۔ وہاں کا جو سلیبس ہے وہ برائے نام پڑھایا جاتا ہے، اور انگلش کے اندر پڑھا کر نہ اس کے اصطلاحات نہ اس کے جذبات ایک اسٹوڈنٹ کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، صرف ایک کاروبار بنایا گیا۔ معاف کیجئے الفاظ بڑے سخت ہیں، لیکن حقیقی رپورٹ ہے، یہ حقیقی رپورٹ ہے، یہ جائزہ ہے، یہ مجھے پیش کرنا پڑے گا کہ اسلامک اسکول کے نام پر کھولے ہوئے اسکول بھی گویا پوری طرح ایک تجارت، ایک کاروبار بن چکا ہے، اور مسلمانوں کا پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ کاش کہ ہماری اس مردہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے یہ اسلامک اسکول والے جو ہے ایک ذریعہ بنتے، ایک سبب بنتے، اور صحیح معنی میں وہاں سے بچے کو دیندار بنا کر پیدا کرتے، روانہ کرتے۔ اس کے بجائے سلیبس کے نام پر، فلاں کے نام پر، فلاں کے نام پر جو ہے وہ بھی صرف ایک دکان بن کر رہ گئی ہے۔ لہٰذا جون کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہماری اولاد کو صحیح تعلیم گاہوں کا انتظام کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ، ہماری امت مسلمہ سب سے بڑی مالدار قوم، عمارتوں کی کمی نہیں، پیسے کی کمی نہیں، لیکن افسوس جیسا کہ میں نے اردو کے تعلق سے کہتے ہوئے کہا کہ ہماری سوچ اس قدر گئی گزری ہے کہ یہ مسجدیں، بڑی بڑی مسجدیں، صرف ہم نے یہ سمجھا کہ 5 وقت کی نماز 10-10 منٹ پڑھیں، سلام پھیرے، لاک ڈالیں، چلے جائیں۔ یہ اے سی، یہ قالین، یہ لائٹیں، یہ بڑی بڑی عمارتیں گویا صرف دن میں 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ استعمال کی بند کر رہ گئی ہیں، جبکہ مسجد نبوی علیہ السلام ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ چھت سے ٹپکتا ہوا چھت اور زمین کے اوپر فرش کے بغیر پڑھنے والے صحابہ کرام نے دنیا کو کیا کچھ دیا اسی ایک مسجد سے۔ انہی مسجدوں کو ہمیں اور آپ کو آباد کرنا ہوگا، انہی مسجدوں کے چھتوں کے نیچے اپنی اولاد کے لیے تعلیم گاہیں بنانا ہوگا، مکتب کا نظام، تعلیم کا نظام مضبوط کرنا ہوگا۔ ان مساجد سے اعلان ہونے والے مدارس کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو فکر مند ہونا پڑے گا۔ سبحان اللہ، جہاں جہاں ہم خطبہ جمعہ کے لیے جاتے ہیں وہاں دیکھنے کے بعد اس مسجد کے تعلق سے ایک تصور میں پیش کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ مسجد جب چھوٹی تھی تب اور آج بھی اس کے اندر بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہت سارے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں۔ رمضان سے پہلے سے اعلان کیا جا رہا ہے یہاں مدرسے کا، لیکن ابھی معلوم ہوا کہ صرف 12 بچوں نے داخلہ لیا، 12 بچوں نے داخلہ لیا، جبکہ یہاں کیا لکھا گیا؟ طلبہ اور طالبات کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ اگر وہی یہاں لکھا جاتا کہ 50,000 روپے فیس ہے سالانہ اور اے سی دیا جائے گا، فلاں دیا جائے گا، فلاں دیا جائے گا، تو شاید لائن لگ جائے گی۔ کتنی ہماری سوچ، کیسی ہماری سوچ! افسوس کی بات ہے، ہماری مسجدوں کو پھر سے ہمیں آباد کرنے کے لیے ہر مسجد میں تعلیم کا جال بچھانا ضروری ہے۔ کیوں؟ آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونے والا ہے ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں الہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح سوچ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دوزخ کے حوالے کرنے سے بچا دیجیے۔ اے اللہ علم کے نام پر، تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر ہماری اولاد کو ہم جو بے راہ روی کا شکار کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ علم حاصل کرنے والا ہمیں بنا دیجیے۔ اے اللہ صحیح علم کے غرض و غایت کو جاننے والا ہمیں بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرنے والا ہمیں بنا دیجیے۔ اے اللہ
تعلیم کے میدان میں جو لوگ محنتیں اور کاوشیں کر رہے ہیں انہیں صحیح سمجھ کے ساتھ ان کی محنتوں کو روب عمل لانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری اولاد کو ہماری جنت بنا دیجیے، اللہ ہماری اولاد کو ہماری آخرت بنا دیجیے، اللہ ہماری اولاد کو صحیح معنی میں ہمارے لیے دیندار بننے اور صدقہ جاریہ بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ اہل فلسطین پر رحم فرمائیے، مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما دیجیے، اللہ فلسطین کے مظلوموں کی آپ مدد فرمائیے، اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بدل دیجئے، اللہ جو کچھ بھی اللہ آپ بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں، اللہ ہمارے ملک کے حالات 4 جون کو جو کچھ ہونے والا ہے، اللہ آپ اپنے غیب سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یہاں کے حالات کو بدل دیجئے۔ اللہ ہم نے جو کوششیں کرنی تھی کی ہے، اللہ جو دعائیں کرنی تھی، اللہ ہمیں آپ سے مانگنا نہیں آتا، اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرمائیے، اللہ ظالموں کو پھر سے دوبارہ ہم پر مسلط نہ کیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا دے کر اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ان ظالموں کی شکل میں نہ دیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ان ظالموں کو ہدایت عطا فرمائیے، اللہ ان ظالموں کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ انہیں ختم فرما دیجیے، اللہ ایسے لوگوں کو آپ ہمارے ملک کے رہنما بنائیے جو امن و سلامتی اور ہمارے ملک کی تعلیم اور ترقی کے راہ پر کام کرنے والے ہو، اللہ ہم سب کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔